اللہ تبارک و تعالی نے ہر قوم پر اس کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے۔ ان قوموں میں سے بعض لوگ تو راہ ہدایت پر آ جاتے اور ایمان لے آتے، جبکہ بعض لوگ اپنی بد نصیبی کے سبب اللہ کے بھیجے ہوئے ان پیغمبروں سے معجزات دکھانے کا مطالبہ کرتے، لیکن پھر بھی ایمان نہ لاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کئی معجزات سے نوازا تاکہ منکر لوگوں کو کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ دوسرے نبیوں کی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا فرمائے، جو کہ آپ اپنی لاٹھی جسے عصائے موسیٰ کہتے ہیں کے ذریعے دکھاتے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھی، جو کہ 10 ہاتھ لمبی تھی۔ اس کے سر پر 2 شاخیں تھیں جو کہ رات کے وقت مشل کی طرح روشن ہو جاتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اپنے ساتھ 5 چیزیں لائے تھے، جن میں سے ایک عصائے موسیٰ تھا۔ یہ جنت کے درخت پیلوں کی لکڑی سے بنائی گئی تھی۔ یہ لاٹھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہی اور اس کے بعد پیغمبروں کو میراث کی صورت میں ملتی رہی۔ یہ لاٹھی آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کو ملی، جو کہ قوم مدین کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کر کے مدین تشریف لے گئے تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ 10 سال قیام کیا۔ ان 10 سالوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی اور ہر لمحہ ان کی خدمت میں گزارا۔ اس دوران حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی جناب صفورہ سے آپ کی شادی کروا دی۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خدا کے مطابق آپ کو عصا دیا۔ پھر جب آپ اپنی بیوی کے ہمراہ مدین سے مصر واپس جا رہے تھے تو مقام طوا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی سے نوازا اور نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح موجود ہے، اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی کہ یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں بہت سے کام ہیں۔ میں اس سے بات چیت کر کے دل بہلاتا ہوں، اس کو ہاتھ میں رکھتا ہوں اور یہ مجھے چلنے کا سہارا دیتی ہے، یہاں تک کہ عصا درخت بن کر آپ پر سایہ بھی کر دیتا اور بوقت ضرورت اس درخت پر پھل بھی میسر ہوتے۔ رات میں مشل کی طرح وہ عصا روشن ہو جاتا، کنویں سے پانی بھرتے وقت یہ رسی میں تبدیل ہو جاتا، جبکہ اس کی دونوں شاخیں ڈول بن جاتی، اور کئی ایسے معجزات شامل ہیں۔ اس کے بعد جب آپ فرعون کے دربار میں ان لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لے گئے تو ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا۔ اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات ظاہر ہوئے، جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے جب آپ فرعون کے قصر پہنچے اور بڑی مشکلات کے بعد فرعون سے آپ کی ملاقات ہو گئی، فرعون کو یہ خبر پہلے ہو چکی تھی کہ حضرت موسیٰ فرعون کو خدا نہیں مانتے بلکہ کسی اور خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں تشریف لائے تو فرعون نے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس خدا کا بندہ ہوں جس نے مجھے خاک سے پیدا کیا۔ فرعون نے کہا، میں تمہیں جانتا ہوں، تم نے میرے گھر میں پرورش پائی ہے، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ موسیٰ، تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم میری خدائی کو مانو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدائی صرف خدا کے لیے زیبا ہے، اس کے علاوہ جو خدائی کا دعوے دار ہے وہ سراسر غلطی پر ہے۔ فرعون نے کہا، موسیٰ زیادہ باتیں نہ بنا ورنہ میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، خدا نے تمہیں 400 سال ڈھیل دی ہے، اب وہ مزید ڈھیل نہیں دے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے دربار میں اپنا عصا پھینکا جو کہ اژدہا میں تبدیل
ہو گیا۔ وہ اژدہا منہ سے آگ نکالنے لگا۔ سارے دربار میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ وہ اژدہا جس طرف رخ کرتا فرعون سمیت لوگ خوف میں مبتلا ہو جاتے۔ فرعون کے منہ سے بے ساختہ نکلا، موسیٰ بچاؤ۔ بحکم خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہاتھ میں اٹھایا تو وہ دوبارہ لاٹھی میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ اگر تو میری ایک بات مان لے تو میں اللہ سے تمہارے لیے 4 باتیں منوا لوں گا۔ اس نے پوچھا کون سی بات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لو اور اس کی عبادت کرو، اور وہ 4 باتیں جو تمہارے لیے ہیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، دوسری تمہیں ایسی بادشاہت عطا کی جائے گی جو تم سے کوئی نہ چھین سکے گا، تیسری تمہیں بیماری کبھی نہیں ہوگی، تم تندرست رہو گے، اور چوتھی تمہیں جنت عطا کی جائے گی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں تمہیں مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ اس نے اپنی بیوی جناب آسیہ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ایک عقل مند ان چیزوں سے انکار نہیں کرے گا، لیکن جب اس نے اپنے سرکاری عہدیداروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ کا یہ دعویٰ یوں ہی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں، لوگ تمہارے آگے جھکتے ہیں اور تم کسی اور کے آگے جھک گئے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، تمہیں اس جادوگر کو سبق سکھانا ہوگا۔ اس طرح فرعون نے لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اکٹھا کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے 70,000 جادوگروں کو بلوایا۔ لاکھوں لوگوں کے مجمع میں ایک طرف جادوگروں کا یہ ہجوم اپنی پوری تیاری اور سامان کے ساتھ موجود تھا، جبکہ دوسری طرف ان کے مقابلے میں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا تھے۔ ان جادوگروں نے فرعون کی خدائی کی قسمیں کھاتے ہوئے اپنے جادو کا مظاہرہ شروع کیا۔ انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو پھینکا تو زمین پر گرتے ہی وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر میدان میں دوڑنے لگ گئی۔ پورے مجمع میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ فرعون اور اس کے جادوگر اسے دیکھ کر اپنی جیت سمجھنے لگے اور غرور و تکبر میں تالیوں کی آواز گونجنے لگی۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پھینکا جو کہ ایک بہت بڑے اژدہا کی صورت اختیار کر گئی اور بڑی تعداد میں موجود ان سانپوں کو دیکھتے ہی دیکھتے نگل گئی۔ سانپوں کو نگلنے کے بعد اس اژدہا نے محل کو نگلنے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر فرعون وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا کو ہاتھ میں اٹھایا اور وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی۔ تاریخ میں ہے کہ لوگوں میں اس قدر بھگ دوڑ مچ گئی کہ 25,000 افراد کچل گئے، جبکہ فرعون پر بھی اس کا بہت گہرا اثر ہوا۔ فرعون کو عظیم شکست ہوئی۔ تقریباً سبھی جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور سجدہ ریز ہو گئے۔ اسی میدان میں 70 قبائل مسلمان ہو گئے۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ایمان لانے والے افراد کو سزا سنانے کا فیصلہ کیا، پھانسی کا اعلان کیا اور ہاتھ پاؤں بھی کاٹنے کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں کو بلا کر خبردار بھی کر دیا گیا، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ واضح طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے خدا کی خدائی ثابت ہو گئی ہے، لہٰذا ہم ایمان لے آئے ہیں، تمہاری جو مرضی ہے تم کر سکتے ہو۔ فرعون نے ان کی ثابت قدمی دیکھی تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا کر ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ علامہ جزائری لکھتے ہیں کہ فرعون تاریخ میں وہ پہلا شخص ہے جس نے ایمانداروں کے ہاتھ کٹوا کر ان کو سولی پر چڑھایا اور اپنے لیے دنیا و آخرت میں ایک بدترین انجام کا انتخاب کیا۔